متقی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. عام طور پہ متقی کو فائز کہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں. ہم لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جو ظاہر میں دکھتا ہے اس سے ہم زیادہ جو ہم کو امپریس کرتا ہے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں. تو متقی کی ایک خاص شکل ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، ایک خاص ڈریس ہوتا ہے، ایک خاص شکل ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان متقی ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت متقی ہے. لیکن حقیقی معنوں میں ان ایکچوئل ریئلٹی یہ ہے کہ متقی کی کچھ صفات ہیں، وہ صفات جس کے اندر پائی جائیں گی، وہ ایڈجیکٹیو جب وہ کام وہ چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ اس میں متقی ہے. تو جی متقی کا مطلب ہے بچنے والا، لحاظ کرنے والا. عام طور پہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پائس، یعنی اللہ کا خوف جس کے اندر ہو، اللہ کا لحاظ جس کے اندر ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اچھائیاں کرنے والا ہو. بچوں یہ چیز ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ متقی کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان وہ صفات، وہ ایڈجیکٹیوز، وہ چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تب ہم متقی بنیں گے. وہاں پہ دو کام ہیں، ایک طرف ایمان کی بات کی گئی ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا یؤمنون کے ساتھ کیا کیا ہے؟ غیب ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب جو غیب ہے اس پہ ایمان ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا وجود، کائنات کو اللہ چلاتا ہے، اس کا نظام ہے، یہ سب کچھ اس میں ہے. ایمان دوسری ایمان اور بلیف اور فیتھ جسے ہم کہتے ہیں انٹرنل چیزیں، وہ کیا ہے؟ بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل کیا گیا. یہ کیا چیز ہے؟ الکتاب، اور الکتاب سے مراد کیا ہے؟ القرآن الکریم، رائٹ. اور یہاں پہ کیا ہے؟ الکتب السماویہ. الکتب السماویہ کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ریویلڈ بک ہے. ریویلڈ بک سمجھتے ہیں آپ سب لوگ، مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، آسمان مطلب اپنے پاس سے کتابیں بھیجی تھی ہدایت کے لیے. کچھ کے نام ہم کو معلوم ہے، کچھ کے نام ہم کو معلوم نہیں ہے. اور جب ہم مختلف قوموں کے ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہاں ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اسکرپچرز موجود ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے. اور تو ہمیں جو چیزیں کا حکم دیا گیا متقی کہنے کے لیے، پہلے بچوں لکھنے سے یہ چیزیں لکھ چکے ہیں آپ لوگ، پہلے اسے دیکھ لیں بورڈ پہ، ریپیٹ میں ڈاؤٹ ہو تو لکھیے گا. ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون، they all have faith, they all believe in کس چیز میں؟ غیب پر. غیب کا مطلب سب لوگ سمجھتے ہیں، یعنی سپریم جو پاور ہے، اللہ جسے کہتے ہیں، گاڈ جسے کہتے ہیں، یعنی جو اس پوری کائنات کا کریٹر ہے اس کی ہم بات کریں. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہے کریشن اور دوسرا ہے کریٹر. ایک ہے خالق اور دوسرا ہے مخلوق. اس روم میں کوئی خالق موجود ہے؟ خالق الگ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور مخلوق ہم سب لوگ ہیں. یہ جو چیز ہے اصل میں ہم ہیں، آپ ہیں، یہ پورا سب کچھ جو دکھتا ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اس کی ذات پہ ایمان، اور جو قرآن ہے اس پر ایمان، اور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان پر ایمان. اب سوال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یعنی ایک اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ جو بھی قدرت کرنے کی ہے وہ سب کے سب اسی کے پاس میں، لہذا اس کے علاوہ ہم کسی سے کچھ بھی مانگ نہیں سکتے ہیں اللہ کے سوا. مانگنا سمجھتے ہیں؟ قرآن پہ ایمان کی بات کیا ہے؟ جی بس اللہ ہی کی بات. جی قرآن پہ ایمان کی بات کیا ہے بچوں؟ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس میں گائیڈ بک ہوتی ہے کسی بھی چیز کو، تو اس کے مطابق وہ کام کیا جاتا ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے یہ کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. اس کی ایک صفت، ایک خاص لفظ ہے، اس کو ہدا بھی کہتے ہیں. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، الف لام میم ذالک الکتاب، رائٹ؟ وہاں پہ آخر میں بیچ میں آتا ہے ھدی للمتقین. پھر اس کے بعد میں جو کتابیں پہلے آ چکی ہیں،
اب مسئلہ یہ ہے کتابیں جو پہلے آ چکی ہیں ان کو ہم ان پہ عمل کیسے کریں. تو عمل چونکہ یہ لیٹسٹ ورژن ہے. آپ سب لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں, موبائل میں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے اپڈیٹ آتی ہیں, ان کو کبھی کبھی ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے, اور اگر اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو اس سے کبھی پریشانی بھی ہو سکتی ہے. جو بھی آپ کے پاس موبائل موجود ہے, چاہے وہ اینڈرائڈ ہو یا کوئی بھی ہو, آپ کو اپڈیٹس جو بھی آتی ہیں سسٹم کی, سافٹ ویئر کی, اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے ہمیں وہ پروٹیکشن مل جاتا ہے. تو گویا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ لیٹسٹ ورژن ہے. لیٹسٹ ورژن بھی آپ یہ ڈیفینیشن سمجھتے ہیں, لیٹسٹ ورژن جسے کہتے ہیں, جو گائیڈنس ہے. اب اس کے بعد میں یہاں پہ کچھ اور چیزیں تھیں, کسی کو یاد ہے؟ چلیے وہ چاہیے. ایک اور چیز ہے یقیمون, اور ایک اور کا یہاں پہ الآخرہ, رائٹ. یہ تو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, یہ 4 چیزیں ہیں جن میں ہمارا ایمان ہے, اور جیسا ایمان ہوگا ویسے ہی ہم اس کے مطابق عمل بھی کرتے رہیں گے. پھر اس کے بعد میں یقیمون الصلاۃ, صلاۃ قائم کرتے ہیں. یہ یاد آیا آپ کو؟ یعنی دیکھیے ایک چیز ہے صلاۃ کو ادا کرنا, ایک ہے صلاۃ کو اسٹیبلش کرنا. قرآن مجید میں آپ کو دونوں طرح سے آئے گا. صلاۃ کے لیے دونوں طرح کی, یصلون مصلی کا لفظ بھی آتا ہے صلاۃ پڑھنا, اور دوسرا ہے صلاۃ کو قائم کرنا. تو ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک عمل ہے, اس کو کہتے ہیں عام زبان میں اقامت صلاۃ. جو بچے مسجد جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ امام صاحب کے پیچھے مؤذن صاحب اقامت کہتے ہیں تو لوگ بھاگتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ رکعت ہماری چھوٹی نہ پائے. پھر اس کو ہم کہتے ہیں اقامت ہو رہی ہے. لیکن یہ اقامت صلاۃ کیا؟ صلاۃ ٹو اسٹیبلش صلاۃ, صلاۃ ایک پورا کانسیپٹ ہے, اس کو قائم کرنا. ایک چیز اور بھی یہاں پہ ذکر ہے, کسی کو یاد ہے وہ کیا چیز تھی؟ ينفقون, کیا خرچ کرتے ہیں؟ مما رزقناہم, جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو 2 کام یہ ہو گئے جو کرنے ہیں ہم سب کو, اور یہ جو چیزیں ہیں ان کی جب یقین ہوگا تو اس کے مطابق سب کچھ ہوگا. یقین کی ایک مثال آپ کے سامنے سے پہلے رکھی تھی کہ اگر آپ نے اس کے بچے واقف ہوں گے کہ اس طرف نشے اونچا نیچا, یعنی ہمارا جو یہ روم ہے اس کا فلور اونچا ہے اور جو گلی گئی ہے وہ نیچے ہے. تو اس میں جب آپ کو پہلے سے یقین ہے, پتہ ہے, آپ شیور ہیں کہ وہاں وہ بہت نیچا ہے, اگر ہم نے اچانک سے پیر رکھا تو ہمارا پیر ٹویسٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی تکلیف ہو سکتی ہے. جب آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, رات کا اندھیرا ہو, لائٹ نہ بھی ہو, کبھی بہت چپکے سے قدم اٹھا ہوتا ہے, وہ یقین ہمارے پاس ملتا ہے. یہ باتیں یاد رہیں گی آپ سب کو. اب اس میں ہم نے مظاہرے کی کچھ چیزیں سامنے رکھی تھیں آپ کے سامنے, انہیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک عربک میں جو ورب ہوتا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ایک کہلاتا ہے ماضی اور دوسرا کہلاتا ہے مضارع. ماضی پاسٹ ہو گیا, مضارع میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, پریزنٹ اینڈ فیوچر. اور یہاں پہ اس میں یؤمنون میں یؤمنو اصل میں ہے, یؤمنو یہ سنگولر ہے, یہ پلورل ہے, 3rd پرسن ہے, اور ایسے ہی یقیمو ہو گیا, اور ایسے ہی ینفقو ہو گیا. کنجوگیشن معلوم ہے آپ کو, گردان جسے کہتے ہیں, شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں. فعلا 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 جیسے آتا ہے ویسے یفعلو یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان تفعلون, پوری گردان آتی ہے. آپ کو ایک چیز اور بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ 1st پرسن, 2nd پرسن اور 3rd پرسن. لیکن عربک میں ہم اس کو لکھتے ہیں, آپ بالکل الٹ لکھتے ہیں, پہلے 3rd پرسن آ گیا, پھر 2nd پرسن آ گیا, اس کے بعد میں 1st پرسن آ گیا. ویسے ہی یہاں بھی ہوتا ہے, اور پھر اس کے اندر میسکولین اور فیمینین بھی ہوتا ہے, اور یہاں بھی ایسے ہی. اور اس میں کیا ہوتا ہے, دونوں کامن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے, اس میں سنگولر, ڈوئل اینڈ پلورل, سیم, سنگولر ڈوئل اینڈ پلورل, سیم سیم. اور یہاں پہ کامن ہے صرف سنگولر اینڈ صرف پلورل, پلورل اینڈ ڈوئل بہت ہے سیم. تو اس ہم صرف آپ کو کچھ سنائیں گے, آپ اسے صرف سنیں گے, زیادہ پریشان میں ضرورت نہیں ہوگی. یہ بہت ہی جلدی شروعات کی ہے, شاید آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہو. آپ کو فعلا والا سب یاد ہے؟
کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بس ایک مرتبہ ہمارے ساتھ سمجھ لیجیے. صرف ہمارے ساتھ ریڈنگ کریے. دکھ رہا ہے سب کو؟ یفعلو یفعلون، تفعلو یفعلنا. یہ یفعلنا ہے، یا ہے تفعلو یفعلنا، تفعلو تفعلون، تفعلین تفعلنا، افعلو نفعلو. یہاں بہت ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چند چیزیں ہیں جن پہ آپ کی توجہ رہنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ سنگولر. اور یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کیا لکھنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے فرسٹ پرسن میں میسکولین اینڈ فیمینین بوتھ آر سیم، تو اس کو لکھنے کی نہیں لکھ رہے ہیں یہاں پہ. اب یہ دیکھیے یفعلو، آپ کو جو چیزیں دکھیں گی قرآن میں زیادہ تر وہ اس پیٹرن کو دکھیں گی. علونا، یؤمنون، ينفقون، یقیمون. اب یہ دیکھیے واو اور نون آخر میں لکھ رہا ہے، ساؤنڈ سملر ہے یا نہیں؟ شروع میں تھوڑا سا چینج ہے لیکن ساؤنڈ سملر ہے. تو اس سملیرٹی کے بیسس پہ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں اچھا یہ ہو نہ ہو یہ پلگل ہوگا، ہو نہ ہو یہ تھرڈ پرسن ہے یا پھر یہ سیکنڈ پرسن ہوگا، میسکولین ہوگا یا فیمینین ہوگا. تو اب لکھنا چاہتے ہیں آپ کو بس کیسے دوبارہ سے ہم لکھتے ہیں، یہیں سے کاپی کر سکتے ہیں آپ. لیکن لکھنا کیسے ہے؟ اوپر سے نیچے جیسے پہلے اس سے پہلے لکھا تھا آپ نے، دو دو کا گروپ بنائیے گا، پہلے یہ اور اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. اور جو بچے ابھی نہیں ہیں ان کو پڑوس میں آپ لوگ ذرا دیکھ لیجیے گا، ہیلپ کر دیجیے گا. اور سمجھ میں آ رہا ہو اچھا ہے کہ ہیلپ کی ضرورت نہ ہو زیادہ اچھا ہے. پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. لکھیے آپ لوگوں نے.
افعلو نفعلو، یہ ایک نقطہ ہے نون کا، نفعلو. فور تو یہی ہے. اچھا سیکنڈ پرسن میں یہ ہے تفعلنا، اس سے اوپر والا ہے تفعلینا، تفعلینا. فورتھ کس کا فورتھ؟ یہ ہے یفعلنا، تفعل، تے ہے، فے ہے، عین ہے، لام ہے، تفعل. جی دیکھ لیا آپ لوگوں نے، جو ادھر لکھا تھا وہی ایگزیکٹلی وہاں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک کچھ لوگوں کو دکھ نہیں رہا تھا اس لیے ہم نے لکھ دیا. لکھ لیا آپ سب نے؟ ایوری ون؟ کسی کا قلم چل تو نہیں رہا ہے؟ آپ لکھ چکے ہیں؟ لکھ رہی ہیں؟ جی لکھ رہی ہیں تو مکمل کیے جلدی سے. ہیڈنگ میں آپ مضارع لکھ سکتے ہیں کیونکہ مضارع ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بچوں جلدی سے لکھ لیے. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی نوٹ بک پیچھے کیوں ہوئی تھی یا کسی اور کی نوٹ بک آپ کے پاس کھائی ہے؟ وجہ بتائیے گا. یہ سب نہیں خود سے لکھیے، صحیح غلط جیسا بھی ہو کوشش کیے خود سے. بچوں لکھ لیے آپ سب نے پیچھے صحیح. اب ہم مضارع کا اسٹرکچر سمجھیں گے کہ مضارع ہوتا کیسا ہے اور اس میں فرق کیا ہے ماضی سے. سب سے اپنی نوٹ بک آپ نکالیے، ہم ریڈنگ کریں گے ایک ایک اور آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، لیکن آپ کی نگاہیں مکمل طریقے سے اپنی نوٹ بک پہ ہونی چاہیے. جہاں غلطی ہو اس کو فوراً صحیح کر دیے، بورڈ پر نہیں نوٹ بک پہ ہونا چاہیے. سب سے پہلا ہے یفعلو.
جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی آپ کہنے کی کوشش کریں اور آپ کی آواز ہم تک آنی چاہیے. یفعلو یفعلون یفعلو یفعلون تفعلو یفعلنا تفعلو یفعلنا تفعلو یفعلنا تفعلو تفعلی تفعلون تفعلو تفعلون تفعلین تفعلنا افعلو نفعلو. ایسا ہی سب کے پاس میں ہے. اب بسم اللہ آپ پڑھیے. میں يفعلو يفعلون تفعلو يفعلن تفعلو تفعلون تفعلين. کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ آپ پڑھیے جی آپ پڑھیے جی. کیا مسئلہ ہے؟ نوٹ بک کس کی ہے؟ کیوں دی آپ نے؟ وجہ بتائیے تھوڑی وجہ بتائیے. کس کو لکھنا تھا؟ وہ آپ کی نوٹ بک میں لکھ رہی ہیں یا آپ کی نوٹ بک سے کاپی کر رہی ہیں؟ آپ بیٹھ جائیے. آپ کھڑے جائیے جی. آپ ہی نے لی تو نوٹ بک؟ کس نے لی ہے نوٹ بک؟ کھڑے جائیے جلدی سے. کیوں لی آپ نے؟ یہ لاسٹ والا یہ دکھ نہیں رہا یا لاسٹ والا یہاں پہ آپ کو نہیں؟ اگر آئی سائٹ میں مسئلہ ہے تو آپ آگے آ کے بیٹھیے. لیکن کلاس میں یہ سب تماشے نہیں ہو. کسی بھی بچے کو یہ ہو سکتا ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں. آپ سب لوگ انسان ہیں، دقتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپس میں ڈسکشن، آپس میں شیئر کرنا، باتیں کرنا، یہ سب نہیں. آپ کو پریشانی ہے تو آپ یہاں آگے بیٹھیے. لکھ چکی ہیں باقی ہے لکھنا. لکھیے، آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لکھیے، بیٹھ جائیے. کلاس میں ڈسپلن کے ساتھ رہیے ورنہ نہیں. تفعلنا تفعلنا لکھنے الگ سے. ہاں ذرا بلند آواز میں کہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ زور سے بولیے بیٹا، زور سے بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہو گیا دیکھیے تفعلنا، ٹھیک. اور یہ ہے تفعلنا. سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے لکھ لیا. بچوں لکھیے آپ لوگوں نے. دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ اسے دیکھیں یفعلو اور اس کے بعد میں یفعلون. یفعلون اس میں آپ یا کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. یہ دونوں تھرڈ پرسن ہیں، میسکولن کے لیے ہیں. اس کے بعد تفعلو یفعلنا، یہاں بھی یا ہے اور چونکہ اس سے پہلے تا ہے یا ہے، دونوں یہ کیا ہیں؟ تھرڈ پرسن ہیں لیکن فیمینن ہے، سنگولر اینڈ پلورل. پھر اس کے بعد میں ہے تفعلو تفعلون، یہ سیکنڈ پرسن ہے، میسکولن سنگولر اینڈ پلورل. تفعلینا تفعلنا، یہ سیکنڈ پرسن ہے، فیمینن
सिंगुलर और प्लूरल। फिर उसके बाद में अफ़अलू नफ़अलू। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे अफ़अलू ये कॉमन है मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी, नफ़अलू कॉमन है डुअल के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। यहाँ पे डुअल अलग से पाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे इन सब के पास में डुअल है, लेकिन डुअल का इस्तेमाल चूंकि निस्बतन कंपैरेटिवली कम है, इसलिए हम अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ हमारे साथ रिपीट करें एक मरतबा और, लेकिन आप अपनी नोटबुक में देखिएगा। यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू यफ़अलना तफ़अलू तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलना अफ़अलू। इसके बाद वेरी गुड। यहाँ पे जिस तरीके से यफ़अलू है वैसे ही यहाँ पे युफ़इलू भी आ सकता है। और भी शक्लें आती हैं अरबिक में वर्ब की, तो जिस तरीके से यफ़अलू है वैसे ही युफ़इलू भी हो सकता है। अब युफ़इलू में सिर्फ आप देखेंगे थोड़ी सी तब्दीली है कि फर्स्ट लेटर उस पे ज़म्मा है, यहाँ पे देखिए पेश बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, और सेकेंड लास्ट में कसरा है और यहाँ पे फतहा है। ये थोड़ा सा एक माइनर चेंज आप कह सकते हैं। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, युफ़इलू युफ़इलूना। अब युफ़इलूना भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, इस युफ़इलूना के बारे में हमें कितनी चीजें मालूम है, कितनी चीजें मालूम है। पहली चीज ये थर्ड पर्सन है, दूसरी चीज प्लूरल है, तीसरी चीज मैस्कुलिन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, दे हो गया, उन वो दे ये हो गया। अब जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, अब युफ़इलूना के वजन पे आपके पास में कुछ अल्फाज हैं, जैसे कि युमिनूना, जैसे कि बताइए क्या है, वेरी गुड, युकीमूना। उसके बाद में युनफिकूना और कुछ सिमिलैरिटी है साउंड में। आपको बहुत ज्यादा अभी चूंकि ग्रामर नहीं पढ़नी है, लेकिन जो सिमिलैरिटीज हैं, जो एग्जांपल्स आपको पहले दी जा रही हैं, जो कुरान से एग्जांपल आपको कोट की जा रही है, उनमें थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश की, इस तरीके से हम अल्फाज को समझ सकते हैं। तो आज वो है कि अभी तक की दो चीजें हमने डिस्कस की हैं। पहली चीज, मुत्तकी कहते किसे हैं। मुत्तकी किसी ड्रेस का, किसी शक्ल का और किसी हैयत का नाम नहीं है कि ऐसे हो गए तो मुत्तकी, ऐसे हो गए तो मुत्तकी, बल्कि मुत्तकी एक सेट है कुछ चीज़ों का जिसमें हमारा बिलीव भी है। उस बिलीव का रिफ्लेक्शन क्या है, हमारी एक्टिविटीज़ में आता है। और उसमें मेजर जो दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे अभी फिलहाल जिक्र की गई हैं, एक है सलात को कायम करना और दूसरा है खर्च करना। आदमी खर्च अपने ऊपर कर ही लेता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए यहाँ इंकरेज किया गया है वो है दूसरों की ज़रूरतों में काम आना। अब आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि जब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम दूसरों के काम कैसे आ सकते हैं? देखिए, कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला ने हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसके जरिए से वो दूसरों की मदद कर सकता है। बहुत छोटी सी मिसाल है, कोई एक ज़ईफ इंसान रास्ते में चला जा रहा है सामान लेके, हमने अपने ताकतवर जिस्म की ताकत का इस्तेमाल किया और सामान को उठा के उसे घर पहुंचा दिया, रास्ता क्रॉस करवा दिया। ये एक शक्ल हो सकती है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पैसे हैं तो उसको हम दूसरों को दे सकते हैं, हमारे पास में नॉलेज है वो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने हमें अता की हैं, जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के काम आना चाहिए। ये बुनियादी इस आयत का मकसद है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, जब हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों पे खर्च करेंगे, तो दूसरे लोग जब मुतमईन हो जाएंगे तो जिंदगी में परेशानियां आएंगी, परेशानियां कम होती चली जाएंगी। केयर करने की वजह से बहुत ही सुकून मिलता है। और तजुर्बे वालों का ये तजुर्बा भी है, जब इंसान दूसरों के काम आता है तो उसको दिल को इत्मीनान भी मिलता है। ये हमने अभी सरगत से फौरी तौर पर इसलिए डिस्कस किया आपके सामने, क्योंकि कभी कभी हमारे जहन में ख्याल आता है
کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں. کچھ ہے ہی نہیں کا مسئلہ نہیں، جتنا بھی ہمارے پاس میں جو بھی ہے. رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. پانی، کھانا، پیسے، دولت اور علم، صلاحیتیں، جو بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں ہم سب کو ہم رزق کہتے ہیں. تو یہ رزق ہم جو وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا بن جائیں گے. اور متقی کو کہتے کیا ہیں؟ پرہیزگار. قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، جو کچھ چیزیں بتائی ہیں اس کو قرآن خود ایکسپلین بھی کرتا ہے. قرآن خود ایکسپلین بھی کرتا ہے. اب اس کے بعد میں کوئی اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں ان دو چیزوں پہ جو ڈسکس کرنا تھا تو ہم نے مکمل کر دیا. کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ لگ رہے ہیں. عام طور پہ آتا ہے، عام طور پہ دیکھیے ناؤن میں الگ شکل ہوتی ہے، ورب میں الگ شکل ہوتی ہے. ناؤن میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ بولتا آتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو ایک مثال اور مل سکتی ہے. طلحہ، طلحہ کے نام کے آگے بھی بولتا آتا ہے. طلحہ مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہوتا ہے. تو ایکسیپشنل کیسز کا ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ویسی بات نہیں. لیکن ابھی ہم نے بہت ڈسکس کیا نہیں ہے، اس لیے آپ بھی زیادہ اس میں نہ جائیں. آپ کو جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ یفعلون اور یفعلون، ان دو پیٹرنز کے سے ملتے جلتے جب الفاظ آئیں گے آپ کے سامنے تو آپ کو صرف تین چیزیں اپنے ذہن میں لانی ہیں. تھرڈ پرسن ہے، پلورل ہے، میسکولن ہے. اور ایک چیز اور اضافی ایڈیشنل بتا دیں. اچھا بتائیے آپ لوگوں کو کچھ کامن سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے یا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہ الف نون. تو وہ یہ کہ اگر ان حروف کو ہم الگ کر لیں تو کیا کیا بنے گا؟ الف ہو گیا، تا ہو گیا، یا ہو گیا، نون ہو گیا. اس کو ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اتینا. تو گویا کہ اگر مضارع ہے، یہ صرف ان بچوں کے لیے جو سمجھنا چاہ رہے ہیں ابھی 10:30، مضارع کو یؤمنون، مؤمنون. یؤمنون کے بارے میں ہم واقف ہیں، ہم کو معلوم ہے یؤمنون کیا چیز ہے. ورب ہے، مضارع ہے، تھرڈ پرسن ہے، میسکولن ہے، پلورل ہے. لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیے پلورل ہے نو ڈاؤٹ، میسکولن ہے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ورب ہے کہ نہیں ہے اس میں ڈاؤٹ ہے. اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ جو چار حروف ہیں ان میں سے جب کوئی آتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں. یہ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ مضارع کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے کہ یہ فعل ہے. لیکن یہاں پہ کنفیوژن ہو رہا ہے تھوڑا سا کہ یہ ناؤن ہے کہ یہ ورب ہے. کنفیوژن ہے یہاں پہ. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ ورب ہے کیونکہ اس کے یہاں پہ شروع میں یا ہے، اور یہ یا کیا ہے؟ مضارع کے حروف کہلاتے ہیں، حروف مضارع. یہ لکھ لیں، بڑی اہم چیز ہے. قرآن میں اس پیٹرن پہ بھی آپ کو الفاظ بہت سارے ملیں گے اور اس پیٹرن پہ بھی الفاظ بہت سارے ملیں گے، لیکن جہاں پہ شروع میں یؤمنون، تؤمنون، الف تا یا نون مل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ فعل ہے، مضارع ہے، تھرڈ پرسن ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال ہم نے صرف دو دی ہیں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک مثال اور ذہن میں رکھیے، جیسے مومن. مومن سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نام بھی لوگ رکھتے ہیں، عبد المومن بھی، اور انسان کو مومن کی صفت کہا جاتا ہے مومن. مومن اور اسی سے فیملی میں جاتا ہے مومنہ، سنا ہوگا شاید آپ نے. مومن اور نؤمن،
یا پھر اؤمن. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے اور یہ دونوں کیا ہیں؟ ورب ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر نون ہے اور اس کے اندر الف. تو یہ کہلاتے ہیں حروف مظاہرہ. کسی بھی لفظ کو اسٹرکچر کو پہچاننے کے لیے سمجھ میں آ جائے ابھی تو بہت اچھی بات ہے, اور نہیں سمجھ میں آئے تو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ کلاس آپ کو کیا ہے بنیادی, بہت ہی بنیادی چیزیں بتا رہے ہیں گرامر کی, بہت ڈیٹیل میں نہیں ہوتا ہے. ابھی 2 منٹ بریک لے لیتے ہیں پھر آپ اس کے بعد